بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM TV ہے، اور آج ہم امریکہ میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، امریکہ میں جو پریشانی ہے، امریکہ میں جو اس وقت ہنگامہ آرائی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارا اس پر دوسرا ولاگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 6 تاریخ کو جو کہ اجلاس ہو رہا تھا امریکہ میں جو بائیڈن کی صدارت کے اوپر، تو فائنل جو اس پر جو مرحلہ تھا اس کو طے ہونا تھا، تمام جو کانگریس کے لوگ تھے ان کو ووٹ دینا تھا، اور جس وقت میں اس میں جو بائیڈن کو منتخب نہ ہونے دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں کو جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے ان کو تمام امریکہ سے بلایا، جو کہ بڑے بڑے ٹرکس میں، بڑے گاڑیوں میں وہ داخل ہوئے واشنگٹن DC میں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کیپٹل ہل کہلاتی ہے، یہ کیپٹل ہل جو ہے وہ ایک لاطینی ورڈ ہے جو کہ کیپیٹل OL سے ہوتا ہے، جو نارمل تو کیپٹل A سے ہوتا ہے، لیکن یہ ایک کیونکہ تاریخ کا وہ حصہ ہے، یہ جو پرانے زمانے کے جو وہاں کے حکمران تھے ان کے ذریعے سے اس نام سے انہوں نے یہاں پر تعلیم کے جو حکمران تھے ان کے نام سے انہوں نے یہ کیپٹل ہل بنائی ہے، وہاں بھی کیپٹل ہل کہتے تھے، اور ایک مطلب ہے کہ اس کو یہ تاریخی اور طاقت کا محور سمجھتے ہیں۔ یہاں پر کانگریس ہے اور اس میں سینیٹ بھی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس کے اندر ہمارا جو ہے قومی اسمبلی کی اجلاس بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہمارا سینیٹ کا اجلاس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے یہاں یہ کیپٹل ہل میں سینیٹ کا بھی اجلاس ہوتا ہے، اور ایوان نمائندگان ایوان نمائندگان اسے کہتے ہیں، کامن ہاؤس، اس کا اجلاس ہوتا ہے۔ یہ جو بھی یہ اجلاس ہوتا ہے وہ اس کیپٹل ہل پہ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اس ہل میں اس کا بڑا تقدس ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے، اس میں 250 سال کی تاریخ میں یہ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ مظاہرین گھس گئے، اور وہاں پر جو اسمبلی کے ممبران تھے ان کو مارا پیٹا، ان کو ڈرایا دھمکایا، وہ اپنی سیٹوں کے پیچھے چھپے، پھر ان میں سے گولی بھی چلائی گئی، خاتون کو گولی بھی لگی، اور توڑ پھوڑ بھی انہوں نے بہت کی، جلاؤ گھراؤ کیا۔ تو اب اس کے بعد میں وہاں کے جو خاتون میئر تھی اس نے یہاں پر کرفیو لگایا، اور پھر وہ 4 آدمی جو ٹرمپ کے حامی تھے وہ مارے گئے، اور اس کے بعد میں 21 جنوری 2021 تک جو ہے وہ انہوں نے کرفیو لگا دیا ہے، یعنی 6 جنوری 2021 سے 21 جنوری 2021 تک، یعنی 21 جنوری 2021 تک جو ہے انہوں نے کرفیو لگا دیا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بات بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی مداحمت تو بہرحال دم توڑ گئی ہے، ان کا جو ریوولٹ تھا، بغاوت تھی، وہ بھی دب گئی ہے، بظاہر دب گئی ہے، لیکن یہ جو دونوں کے درمیان میں سیاہ فام اور سفید فام میں یا رنگ داروں میں جو ان میں جو تضاد ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ خریدا گیا ہے۔ یہ 9/11 سے شروع ہوا تھا، اور 9/11 کے واقعے کے بعد میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلحہ خریدا تھا، اور اس کی پھر مشقیں کی تھی کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لیں گے اور وہ حملہ کریں گے، کیونکہ امریکہ میں یہ تصور دیا گیا تھا کہ مسلمانوں نے یہ حملہ کرایا ہے، لیکن یہ کہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ خود امریکن اس میں ملوث تھے۔ اب اس کے بعد میں وہ ان کے ذہن میں جو اور پھر جب یہ جو بارک حسین اوباما جب وہ منتخب ہو گئے امریکہ کے صدر، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور 20 سفید فام ریاستوں نے علیحدگی کا اعلان کرنے کی بات کی، لیکن کہ پھر انہوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کے وائٹ آدمی کو لے آئیں گے۔ اب بھی یہ ہے کہ وہ وائٹ جو آدمی جو ریاستیں ہیں وہ کسی اور کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو بائیڈن ایک نرم خو آدمی ہے، وہ سب کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ جو بائیڈن کی حمایت کے اندر تمام جو تارکین وطن ہیں اور بلیک لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو اچھے خیالات کے لوگ ہیں، وہ امریکن جو اچھے امریکن ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جب دھاوا بول لیا اور امریکہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پھر اپنے شخص کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، جب انہوں نے پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گئی،
ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں صدارتی نتائج پر ایک بار پھر تحفظ کا تو اظہار کیا ہے اور پھر پرامن انتقال کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن کیپٹل ہل پر حملے اور واشنگٹن ہنگامے کے دوران چار افراد کی ہلاکت اور پھر واشنگٹن میں کرفیو کے بعد میں بدستور ایمرجنسی نافذ ہے۔ پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ تو نینسی پلوسی جو ہے وہ کانگریس کی جو وہاں کی جو ہاؤس آف کامن کی جو اسپیکر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کو ایک دن کے لیے بھی یہاں کا صدر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ یہ پاگل آدمی ہے، اور ان کے دستور کے اندر جو 25ویں ترمیم ہے اس کے اندر شق 4 کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ شق نمبر 4 یہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ ایسا آدمی جو کہ اپنے حواس کھو بیٹھے، یا ایسا آدمی جو کہ شاید وہ بغاوت کا لفظ تو اس میں نہ ہو، لیکن یہ تو حواس تو کھو بیٹھا ہے نا، جو آدمی اپنی پارلیمنٹ پہ حملہ کرائے، اپنی اقدار کو توڑے، اپنے دستور کو توڑے، تو پھر وہ نارمل آدمی تو نہیں ہوا، وہ تو بغاوت کر چکا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اور جو وہاں کا مائک پینس ہے جو کہ نائب صدر ہے، اس کو صدر بنا دیا جائے اتنے عرصے کے لیے، 10-12 دن کے لیے، جب تک کہ جو بائیڈن صدارت کا حلف نہ اٹھائے 20 جنوری 2021 کو جو حلف اٹھائیں گے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور اس کے بہت سے جو کانگریس کے جو ارکان ہیں وہ اس کے حامی ہیں، اور اگر یہ امپیچمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ 10 دن کے لیے، 4 دن کے لیے مائک پینس جو ہے وہ صدر بن جائیں گے، جو کہ تاریخ کا بڑا ایک حصہ ہوگا، اور پاکستان امریکہ کی تاریخ میں اس سے زیادہ خراب حالات، اس سے خراب صدر کبھی شاید نہ آئے، یا نہ آیا ہو، ابھی تک تو نہیں آیا ہے۔ انہوں نے اسلحہ کو استعمال کیا، بہت بڑی تعداد میں اسلحہ لے کے خریدا، لیکن یہ جنگ رکے گی نہیں، یہ بالآخر جو ہے سول وار پہ جا کر دم لے گی۔ اگر فرض کے لیے نینسی پیلوسی جو ہے اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں تو پھر بھی جو وائٹس ہیں وہ بغاوت تو کریں گے، اور اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تیسری دنیا کی جو مذاہب، جیسے آپ ہمارا بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں، جو آپ وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی تو ایک حرکت کی تھی کہ ہماری پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، یا کچھ لوگوں نے کیا تھا، تو انہوں نے نہیں کیا تھا تو وہ ان کو تو بری کر دیا، لیکن وہ کسی نے تو حملہ کیا تھا نا، لیکن وہ ہمارے پارلیمنٹ میں اندر نہیں گھس سکے تھے، دروازے تک گئے تھے، ہماری فوج نے اس کو روک لیا تھا۔ لیکن اس آدمی نے جو جذباتی اقدار کا پجاری ہے اور ہائیلی ایمبیشس ہے بہت اقدار کے لیے، وہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہا تھا، تیسری عالمگیری جنگ کی طرف لے جا رہا تھا، اور جگہ جگہ آپ نے دیکھا کہ ہر معاہدے سے منحرف ہو جاتا تھا، ایران سے اور اسرائیل سے لڑائی کرنا چاہتا تھا، انڈیا سے اور چین کی لڑائی کرانا چاہتا تھا، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا اقتدار جو ہے وہ بحال رہے، اسے کچھ موقع مل جائے۔ عین ممکن ہے کہ ابھی بھی وہ کچھ کرے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کا جو پولیس چیف ہے نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ وہاں کا پولیس کو مستعفی ہو جائے، اور جمہوریت کے لیے مہلک ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ جتنے دن 10-11 دن رہ گئے ہیں اس عرصے کے لیے، 12 دن رہ گئے ہیں اس عرصے، 11 دن رہ گئے ہیں اس عرصے کے لیے بھی یہ ملک کا صدر رہے گا تو ملک خطرے میں رہے گا۔ وہ درست بات کہتی ہیں، کیونکہ یہ پاگل آدمی ہے۔ مظاہرین جو تھے وہ اسلحہ کے ساتھ میں پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے، اور امریکہ کی جو انتظامیہ کی جو آپ کہتے ہیں اس کی بھی کلی کھل گئی ہے کہ کتنے بڑے لوگ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتے تھے۔ اب اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں پر بھی جو ایشیائی ممالک میں اس میں شے ملے گی، اس سے بہت سے عین ممکن ہے کہ بہت سے ممالک اپنے اس کو نظیر بنا لیں، اور جو ہمارے ہاں بھی لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ میں گھس جائیں، یا انڈیا میں ایسا ہو جائے، یا کہیں بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک نظیر بن گئی ہے، تو پھر یہ بہرحال ایک خطرے کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ امریکہ جیسا ملک جو دنیا کے لیے ایک مثال تھا، وہ ایک بہت بری اس نے ایک مثال قائم کی ہے، اور اس نے دنیا بھر میں ایک پریشانی کو جنم دیا ہے، ایک اضطراب پیدا کیا ہے، اور ایک جو جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، دنیا بھر کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ 12 دن بھی جو ہے بہت خطرناک وقت ہے، اس میں اللہ بچائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس آدمی کے جو سے بچائے، اس کی جو حرکتیں ہیں اس سے،
یہ کسی صورت میں بھی کچھ بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھا کہ آپ نے یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کو میں یہی ہے کہ یہ دوسرے ملکوں کے اندر یہ ہنگامے کراتے تھے، اس قسم کے واقعات کراتے تھے، لوگوں کو مروا دیتے تھے۔ اب امریکہ کے اندر خود یہ حالت ہے کہ وہاں پر جو افراتفری ہے اور سول وار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جو رکنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔